اکبر جو گھر موت کا آباد کیا، اکبر جو گھر موت کا آباد کیا، خوراک میرا بہت یاد کیا، ہاتھوں سے جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا، موت کا جس کے زین العابدین ابن امام اللہم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نصیرنا المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد القاسم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ عزیزان محترم، بلا تمہید کے میں کل کی بات سے اپنی بات کو آج کی اس بات کی پیوستہ کرتا ہوں. کل میں نے اپنی جو بات چھوڑی تھی شہزادی کی خطبے میں، جسے خطبہ فدا کہا جاتا ہے، اور وہ وقت بھی نہیں تھا. خطبہ فدا کم از کم 2 مجلسیں درکار ہیں خطبہ فدا کے حوالے سے کہ اہل سنت کی کتنی کتابوں میں موجود ہے. اہل سنت حضرات نے اپنی بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد شیعہ مورخین اور علماء جو گزرے ہیں، شیعہ مورخین نے جو لکھا ہے ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے. تو دونوں نے، شیعہ اور سنی دونوں نے مل کر کے خطبہ فدا پہ کام کیا ہے. کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ زوراوروں کے ہاتھوں سے شدائد برداشت کیے مگر عرب کے بھیڑیوں اور سرکش اہل کتاب کا جم کر مقابلہ کیا رسول اللہ نے اور مولا علی نے. یہ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا. اور جنگ کے شعلے بھڑکاتے تھے تو اللہ ان جنگ کے شعلوں کو بجھا دیتا تھا. یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی. اب اس کے آگے فرماتی کہ اور جس لمحے بھی شیطان کے ساتھی کوئی فتنہ کھڑا کرتے یا مشرکوں میں سے کوئی اژدہے کی طرح بڑا سا منہ کھولتا
یعنی یہ ایک بات تو واضح ہو گئی شہزادی کے اس خطبے سے کہ فتنہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ کرنے والا شیطان کا ساتھی ہوتا ہے. یعنی فتنہ کہیں بھی ہو اس کی ابتدا شیطان کے ساتھ. جو بھی فتنہ کو ہوا دے سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کا ساتھی ہے. اور اگر کوئی اجدہے کی طرح بڑا سا منہ کھولتا تو خاتم الانبیاء. اچھا اس مقام پر پیغمبر اکرم کی اور تمام چیزوں کی حفاظت بھی کی. ختم نبوت آج دنیا پروگرام کرتی ہے صاحب خاتم الانبیاء کے حوالے سے. ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کانفرنس تحفظ ختم نبوت کانفرنس بہت ہونے لگی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اگر دنیا نے خطبہ فاطمہ زہرا کو عام کر دیا ہوتا تو آج نہ کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہوتا اور نہ تحفظ نبی کے حساب سے کام کرنا پڑتا. صلوات علی محمد. ایک اور سے فرمایا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے بھائی علی کو آگے بڑھا دیتے تھے. ہر مقام پر علی بڑھایا جاتا. پھر علی چڑھائی کرنے والوں کو جب تک پامال نہیں کرتے، پامال شجاعت نہیں کر دیتے تھے، واپس نہیں آتے تھے. یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو خلافت کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ خلافت ان کو مل جائے. علی کا حق چھین رہے تھے. فاطمہ آئینہ دکھا رہی کہ پہلے اپنی حیثیت تو سمجھو، تمہاری حیثیت کیا ہے اور علی کی حیثیت کیا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جو ہر جنگ میں جاتا تھا، آگے پیغمبر اسے آگے کر دیتے تھے. اور جنگوں میں فتح اگر حاصل ہوتی تھی تو علی کے بنا پر حاصل ہوتی تھی. مال غنیمت آتا تھا تو علی کے بنا پر آتا تھا. فتنے ختم ہوتے تھے تو علی کی بنا پر ختم ہوتے تھے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ چڑھائی کرنے والوں کو علی جب تک پامال شجاعت نہیں کر دیتے تھے واپس نہیں لوٹتے تھے. ہاں فتنوں کی آگ کو اپنی تیغ کے پانی سے بجھا کر دم لیتے تھے. فتنوں کی آگ چاہے جتنی بھڑک جائے لیکن وہ صرف علی ہی تھے جو اپنی تلوار کے ذریعے سے اس آگ کو بجھاتے تھے. تم میں تھا کوئی ایسا ہمت والا؟ ہوتا تو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا فاطمہ علی کے برابر میں تلوار چلاتا تھا. ایک تھا چلانے والا علی کے برابر تلوار، اور اس نے کہا تھا کہ یا علی جیسے آپ تلوار چلاتے ویسے میں چلاتا ہوں. اور تو آپ کے برابر چلا رہا ہوں. تو علی نے کہا ہاں بالکل چلا رہے ہو، لیکن ایک فرق ہے، تم بغیر دیکھے کاٹ رہے ہو اور ہماری تلوار نسلیں دیکھ کے چل رہی ہے. مالک اشتر جیسا بہادر گزرا ہی نہیں ہے علی کے بعد. ایک صلوات پڑھیں محمد والے خدا کی راہ میں ہر سختی کو جھیلتے، برداشت کرتے اور دین کو بچانے کے واسطے کوئی لمحہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے تھے. اور اللہ کے رسول سے بہت قریب تھے علی، اور پاک پروردگار نے انہیں اپنے اولیاء کی سرداری عطا فرمائی. علی کو اولیاء کی سرداری عطا فرمائی ہے اللہ نے. اولیاء کے سردار چاہے جتنے ولیوں کو مان لیں، لیکن سارے ولیوں کا امام اگر ہے تو علی ہے.
سب کو. اور تعجب کی بات ہے ولیوں کو ماننے والے اور جہاں کلمے کی بات آتی ہے اور اب کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، تو اس جملے کو نہیں دہراتے. اردو میں تو کہتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، لیکن عربی میں پتہ نہیں کہنے سے کیا ڈر لگتا ہے. ورنہ کہہ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب اس کے آگے بھی کہہ دینا چاہیے اشہد ان علی ولی اللہ. ہم کوئی الگ بات تو نہیں کہتے، ہم وہی تو کہتے ہیں جو تم کہتے چلے آئے ہو، وہی تو کہتے ہیں جو پیغمبر نے کہا، وہی تو کہتے ہیں جو خدا نے کہا. پیغمبر نے کہا، تمہارے علماء نے لکھا کہ علی اللہ کے ولیوں کے سردار تھے، تو ہم یہی تو کہتے ہیں پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد کہ علی اللہ کے ولیوں کے سردار ہے، اللہ کے ولی ہے. اشہد ان علی ولی اللہ. اب چاہے اس کو عربی میں کہہ لیجئے اور چاہے اردو میں کہتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے. اور جیسے عربی میں کہا فوراً ڈالے شرک ہو گیا، آپ نے کلمے میں اضافہ کر لیا. تعجب کی بات ہے، مسلمان بھی سمجھ ہی نہیں پایا صحیح طریقے سے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. کہ علی جہاد کے واسطے ہمہ وقت کمر بستہ رہتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے، اور وہ امت کے خیر خواہ تھے، امت کی بھلائی چاہتے تھے. اللہ کا ہر حکم دل سے بجا لاتے اور دین کے تمام امور کے لیے جان توڑ کوشش کرتے. یہ مرتبہ علی کو جو ملا ہے جان توڑ کوشش کا نتیجہ ہے. کاش کہ اگر کوئی ایسی کوششیں کرتے کہنے میں تو کوئی بھی کاش کہ علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہمیں مل گئی ہوتی تو ہمارے فخر کے لیے کافی ہوتا. یہ بھی تو دیکھو کہ علی نے کوششیں کتنی کی ہیں، قربانیاں علی نے کتنی دی ہیں. عزیزان محترم، اس کے بعد کہتے ہیں جب بات خدا کی ہو تو پھر کوئی کچھ کہے اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے. یعنی اگر بات خدا کی ہے تو چاہے جتنا بڑا انسان سامنے آ جائے، چاہے جتنا بڑا سورما سامنے آ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اچھا فلاں صاحب آ گئے لہٰذا اپنی بات ہلکی ہو جانا. بات خدا کی ہے تو خدا کی بات ہی بلند رہے گی. مگر تم ان دنوں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے جب علی تکلیفوں میں تھے، یعنی جنگوں میں جاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، اسلام کو کامیابی کی طرف گامزن کر رہے تھے، فتوحات حاصل کر رہے تھے. تو اس وقت تم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اس سے پہلے نصیب نہیں تھا. علی جب سے جنگوں میں فتح حاصل کرنے لگے بس تمہیں آرام ملنے لگ گیا. فرماتی سکھ چین سے امن و امان کی چھاؤں میں اطمینان کی سانس لے رہے تھے تم، اور اس انتظار میں تھے کہ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور تمہیں یہ بری خبر سننے کو ملے. چونکہ بہت سے لوگ تھے. یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ تھے، پیغمبر کو مشن سے روکتے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیجئے، ہمارے خدا کو باطل کہنا چھوڑ دیجئے. ابو طالب کے ذریعے سے پیشکش بھی کی تھی جو چاہے وہ ہم دے دیں گے، لیکن پیغمبر مشن سے نہیں ہٹے. علی بھی ساتھ میں ہے، خدیجہ الکبریٰ نے بھی اپنی دولت قربان کر دی، سب کچھ انہوں نے دیکھا کہ ارے ویسے نہیں. اور اسلام ترقی حاصل کرنے لگا تو وہ مکار لوگ کیا کرنے لگے، وہ آئے اور کہنے لگے ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. کلمہ پڑھا انہوں نے، لیکن زبانی دل سے نہیں پڑھا. کفار مشرکین سے جا کے ملتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر آتے تھے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. باقاعدہ پیغمبر اکرم جانتے تھے کہ کون اس میں منافق ہے، کون اس میں مومن ہے، سب کے حالات سے پیغمبر واقف تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا یہ وہ لوگ جب اس خیال میں، اس فکر میں تھے کہ کیسے یہ خاندان کا خاتمہ ہو جائے تاکہ جس طریقے سے طاقت حاصل کرنی ہے اسلام نے اس کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آ جائے. وہ یہ چاہتے تھے. اس کے بعد کہا کہ جنگ کے موقع پر تم کنی کاٹ جاتے تھے. معلوم ہے
تم جتنے سرکردہ بیٹھے ہو نا، اکثر تم میں ایسے ہیں جو جنگ کے میدان سے بھاگ جاتے تھے، کنی کاٹ جاتے تھے اور لڑائی دیکھ کر فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ خطبے میں موجود ہے، شیعہ اور اہل سنت سب نے اس کو لکھا ہے۔ ایسی نہیں کہا جاتا کہ بہت سے لوگ تھے جو جنگ سے فرار کرتے تھے۔ ارے جب اہل سنت نے بھی لکھا ہے، شیعہ نے بھی لکھا، تو آؤ مل کر کے بیٹھو اور فرار کرنے والوں پر لعنتیں کرو نا، جو پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگتا تھا۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم ایک دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے شہزادی کے اس خطبے کا، چھٹا پارٹ، اور مجھے نہیں لگتا کہ کل ہم اس کو پورا کر پائیں گے، چونکہ طویل ہے خطبہ اور اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اب ہے جب پیغمبر اکرم اس دنیا میں نہ رہے تب کیا حال ہے۔ شہزادی فرماتی ہے، اور جب پروردگار عالم نے اپنے نبی کے قیام کے لیے پیغمبروں کی راہ سرا اور منتخب ہستیوں کے آرام قدے کو پسند فرمایا، یعنی اپنے پاس بلا لیا، تو پھر تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے۔ تم منافق تو تھے، تمہارے دلوں میں پہلے سے تھا، لیکن بابا کے جاتے ہی وہ کانٹے باہر آ گئے اور اب وہ کانٹے نظر آنے لگے نفاق کے۔ چونکہ نفاق کا کانٹا تو ایسا ہے کہ اگر کپڑا ڈال دیے تو تار تار ہو جائے گا، بس ایسی نفاق کے کانٹے نکلے تھے جنہوں نے اسلام کو تار تار کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور تو پھر تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکلا۔ دین نے تمہیں جو پوشاک پہنائی تھی، دین نے تم کو جو لباس پہنایا تھا، وہ تار تار ہو چکا ہے تمہارے نفاق کے کانٹوں کی وجہ سے، پھٹ چکا ہے، بالکل تار تار ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ گمراہ جو کسی باعث چپ تھے، اب ان میں بھی زبانیں چلنے لگی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ رہی ہے۔ اچھا، چونکہ بہت سے لوگ بول رہے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی فاطمہ کو فدق دے دیا جائے، تو کچھ کر نہیں مت دیا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے کبھی بولنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، جب تک پیغمبر کہنے دے بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ دو لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، دو لوگ تو چھوڑیے اپنے گھر میں بھی نہیں بول سکتے تھے، لیکن اب اتنی ہمت آ گئی کہ آج بول رہے ہیں۔ اور یہ فاطمہ بتا رہی ہے، جو گمراہ جو کسی باعث چپ تھے، بہت سے اسباب تھے چپ رہنے کے، آج ان کی زبانیں چلنے لگی۔ پھر بے ننگ و نام افراد نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، یعنی جو بدنام زمانہ افراد تھے، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ بھی سر اٹھانے لگ گئے۔ ایسا ہوتا ہے جب سردار جاتا ہے تو پھر بہت سے سر اٹھاتے ہیں، اور جب تم سچائی کا میدان چھوڑ گئے تو حق ناشنا گروہ کے اونٹ بلبلانے لگے اور باطل پرست در آئے، یعنی باہر آ گئے باطل پرست۔ اب جتنے بھی باطل کو ماننے والے تھے وہ سب باہر آ گئے، انہوں نے دیکھا اس سے اچھا موقع اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور سب باہر آ گئے۔ شیطان نے اپنی کمینگاہ سے سر نکالا اور تمہیں پکارنے لگا۔ شیطان نے سر نکالا باقاعدہ۔ حضرت شیطان تو سقیفہ میں بھی پہنچ گئے تھے، لوگوں کو جمع کر رہے تھے، اور ان کے شیطان کے چیلے تو کئی تھے جو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ اکثر لوگ اس کی آواز سن کر لپک پڑے۔ جب شیطان کی آواز آئی، اس شیطان ہی کی تو آواز تھی کہ چلو پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے، کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ فتنہ بھڑکنے سے پہلے، بہانہ کیا گیا تھا کہ فتنہ بھڑکنے سے پہلے انتظام کر لیا جائے، کسی کو عہدے پہ رکھ دیا جائے۔ یہ شیطان کی آواز تھی در حقیقت، اور شیطان کی آواز پہ لبیک کہہ دیا بہت سارے لوگوں نے۔
اور آخرکار اس پر ریچھ کر سب نے اپنا منظور نظر بنایا، سب نے اپنا صداقہ لیا شیطان کو۔ نتیجے کیا ہوا؟ اس نے تمہیں اپنے ڈھرے پر لگایا اور تم اپنے ہلکے پن کے کارن اس کے رہ گئے، اس کے ہو کر کے رہ گئے۔ ہلکے پن کی وجہ سے تم شیطان کے ہو کر کے رہ گئے۔ اگر بھاری پن رکھے ہوتے تو لاکھ شیطان آواز دیتا کمینگاہ سے، لیکن تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے۔ لیکن ہمیں تو معلوم ہے تم نے کبھی ایسی کوشش ہی نہیں کی کہ شیطان سے دور ہو جاؤ۔ تمہارا تو معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر کے پاس آتے تھے تو پیغمبر جیسی، شیطان کے پاس جاتے تھے تو شیطان جیسے۔ سلام پر محمد پھر وہ تمہارے جذبہ غضب کو بھڑکانے میں کامیاب رہا۔ یہ جو غضب اور غصے کا جذبہ ہے نا، یہ کون بھڑکاتا ہے؟ شیطان بھڑکاتا ہے۔ بہت جلدی ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ غصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور تم آپے سے باہر ہو گئے، شیطان کے بہکاوے میں آپے سے باہر ہو گئے، غیظ و غضب میں۔ دوسروں کے اونٹوں پر نشان لگا کر انہیں ہتھیانے لگے۔ اللہ اکبر۔ ان کے آئے انہی کے منہ پر، یہ نہیں کہ اے ان کا کسی اور سے کہہ دے۔ اس کی ممانعت کی اسلام نے۔ جس کا ہے سب سے بڑی ہمت تو یہی کہ اس کے منہ پہ کہہ دینا، اور وہ بھی جہاں اکثریت ان کی ہو اور تنہا کوئی ہو، اور وہ اس طرح کی گفتگو کر لے۔ پرائے گھاٹ کو اپنا گھاٹ سمجھ بیٹھے۔ معلوم ہے کیا اشارہ ہے؟ خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ پرائے گھاٹ کو تم اپنا گھاٹ سمجھ بیٹھے، وہ تمہارا نہیں ہے جو خلافت کے لیے تم آج آ کر کے بیٹھ گئے ہو اور چاہ رہے ہو کہ خلافت علی سے چھین لو۔ یہ تو پرائے گھاٹ کو اپنا گھاٹ کہنا ہے۔ ہاں، تم نے رسول سے جو عہد و پیمان کیا تھا وہ ابھی کل کی بات ہے۔ دیکھو زخم بہت کاری ہے، زخم جو لگے ہیں وہ بہت کاری ہے۔ عہد و پیمان کون سا کیا تھا؟ میں نے مجلس میں کہا تھا غدیر خم کے میدان میں عہد و پیمان کیا تھا، جب مولا کائنات کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد مبارکباد دی اور سب سے کہا، حکم دیا کہ جاؤ علی کی بیعت کرو، علی کی مبارکباد دو۔ بیعت کرنا در حقیقت پیغمبر سے عہد و پیمان کرنا تھا، اور اس عہد و پیمان کو بھلا دیا۔ آج جو سقیفے میں بیٹھ گئے اس عہد و پیمان کو بھلایا ہے۔ ابھی کل کی تو بات ہے، زخم بہت کاری ہے اور گھاؤ ابھی بھرے نہیں ہیں۔ میرے بابا کا جانا اور جو کچھ بھی ہوا ہے، بہت سے زخم میں لگے ہیں، وہ ابھی گھاؤ بھرے نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم کو سپرد خاک تک نہیں کیا گیا۔ تم نے اس بہانے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، جلدی سے جو کرنا چاہتے تھے کر گزرے۔ شہزادی نے کیا کہا؟ بہانہ کون سا اپنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے جانے کے بعد فتنہ ہو جائے، لہذا کسی کو ایک عہدے یہ منصب دے دیا جائے۔ اس منصب کی لالچ میں پیغمبر کے جنازے کو بھی سپرد خاک نہ کیا اور جا کر کے ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! کیسے مسلمان کسی فرقے میں، کسی مذہب میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اپنے سردار، اپنے پیشوا، اپنے رہنما کے جنازے کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ اس کے علاوہ کہیں نہیں سنا ہوگا۔ پھر فرماتی مگر یاد رکھو کہ تم ایک بہت بڑے فتنے میں پھنس چکے ہو۔ فاطمہ کی دوراندیشی ہے، نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسین کی ماں ہے، زینب جیسی بیٹی کی ماں ہے، دوراندیشی تو ہوگی، فاطمہ ہے۔
عزیزان محترم، اب سوچئے ذرا، تم ایک بہت بڑے فتنے میں پھنس چکے ہو. دور تک شہزادی نے گفتگو کر دی. جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے اور تم بھی اسی کے ساتھی ہو. حیرت ہے، تم نے یہ سوچا کیسے؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کی تمام باتیں واضح ہیں قرآن مجید کی. تم قرآن مجید کا حوالہ دے رہے تھے نا، اس کی ساری باتیں واضح ہیں. قرآن کے تمام فرمان روشن، اس کی نشانیاں سے ہمار، امر و نہی کے سارے قاعدے لو دیتے ہیں. پھر بھی تم نے اس آئین زندگی کو پس پشت ڈال دیا. یعنی جو زندگی کے آئین ہے، قانون ہے، قواعد ہے، اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں. اچھا، تم نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے، اب اس کے بغیر ہی فیصلہ کرو گے؟ یہ سوال کیا. ظالموں نے قرآن کے بدلے جو ریت اپنائی ہے وہ بدترین روش ہے. چونکہ قرآن سے شہزادی کونین نے بہت سارے حوالے دے دیے تھے، وراثت کے حوالے سے بھی اور ولایت کے حوالے سے بھی، لیکن اسے ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور جو اسلام کے سوا کسی اور نظام کو اپنائے گا وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا. نیز جو یہ کرے گا وہ آخرت میں بڑا گھاٹا اٹھائے گا. تم نے بڑی پھرتی سے، دل کا درد فاطمہ زہرا کی سنیے غور سے، تم نے بڑی پھرتی سے خلافت کے بدکے ہوئے ناقے کو ہتھیا لیا. جو بدکا ہوا ناقہ تھا، بدک گیا تھا، اسے اپنا لیا. اتنا بھی انتظار نہ کر سکے کہ پہلے رام کر لیتے پھر بہار پکڑتے، لیکن تم تو اتنی جلدی میں تھے کہ اس کو رام بھی نہ کر سکے، یعنی اس کو اپنا بھی نہ کر سکے، اپنا نہ سکے، اپنا دوست بھی نہ بنا سکے، اس کو ہموار نہ کر سکے، اور بس اس کے اوپر سوار ہو گئے. یعنی فرمایا نہیں کہ خلافت کے بارے میں کچھ سیکھ تو لیتے. تمہیں تو اتنی جلدی تھی کہ بس اس میں سوار ہو جاؤ. تم جانتے کیا ہو؟ اور ظاہر سی بات ہے، جو مثال بھی ہے بدکے ہوئے گھوڑے سے، تو جو بدکا ہوا ہوتا ہے وہ کب اپنے سوار کو گرا دے کچھ نہیں پتا، کتنی مرتبہ گرا دے. حتیٰ جو پیچھے دوڑ رہے ہوں انہیں بھی چوٹیں لگتی ہیں. مثال دے رہے، دیکھو تم جیسے بیٹھے ہو نا، یہ تمہیں ایسے ہی کرے گا، تمہیں گراتا رہے گا، کسی کو سنبھالنے کا موقع نہیں ملے گا. اور آج تک کوئی سنبھلا ہو تو بتائیے؟ خلیفہ تو بہت سے بنے، بہت سارے بن گئے، کوئی سنبھلا ہو تو بتائیں؟ وہاں اختلاف، بھائی بھائی کا قتل ہو رہا ہے، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، چل رہا ہے. اس کے بعد تم سب نے مل کر فتنوں کی آگ سلگائی اور ہنگاموں کے شعلے بھڑکا دیے. یہ تم نے کیا. گمراہ شیطان کی پکار پر لبیک کہنے لگے. وہ لوگ جو گمراہ تھے شیطان کی آواز پر لبیک کہنے لگے. دین کے اجالوں کو گھپ اندھیروں میں بدل دیا. درد ہے یہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا. ایک اور صلوات شہزادی کونین میں یہ درد ہے خطبے میں، چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دین کو اجالے میں لانے میں، دین کے ذریعے سے اجالا پھیلانے میں پیغمبر نے کتنی قربانیاں دی ہیں. وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، دیکھا ہے سب کچھ. وہ درد ہے جو زبان سے جاری ہو رہا ہے. دین کے اجالوں کو گھپ اندھیروں میں بدل دیا تم نے. اللہ کے برگزیدہ نبی کی تعلیمات پر پردے ڈال دیے. تمہارا ظاہر تمہارے باطن کا ساتھ نہیں دیتا، کہتے کچھ اور
کرتے کچھ، ظاہر سی بات ہے کہ جس کا ظاہر باطن کا ساتھ نہیں دے گا وہ کرے گا کچھ، کہے گا کچھ، زبان میں قول و فعل میں کوئی مطابقت نہیں ہوگی، زبان الگ جا رہی ہوگی، ہاتھ پیر الگ جا رہے ہوں گے۔ یہ شہزادی کونین نے اپنے خطبے میں کہا، یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے چہرے کچھ ہیں، تمہارا باطن کچھ ہے، لیکن فاطمہ سب کچھ جانتی ہے۔ خاندان نبوت کو سامنے سے ہٹانے اور ہر طرح سے ستانے کے لیے تم کیا کیا چالے نہیں چلتے تھے، مجھے سب خبر ہے۔ آج سے نہیں، جب سے میرے بابا نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنا شروع کیا ہے، تب سے تمہاری کوششیں جاری تھی کہ کیسے ہٹا دو راستے سے۔ کیا میرے بابا نے مجھے بتایا نہیں ہے؟ ہر ایک انسان اس کے باپ، اس کی ماں اس کے بتاتے ہیں کہ کیا حالات پہلے کیسے تھے، معلوم ہوتا ہے۔ ہم تمہاری اس ایذا رسانی پر صبر کرتے، خیر درد فاطمہ کا خیر، ہم تمہاری اس ایذا رسانی پر صبر کرتے ہیں، اسی طرح جیسے ہمت والے نیزے اور خنجر کے زخم کھا کر بردباری دکھاتے ہیں۔ جو بہادر ہوتے ہیں نا، تیر و خنجر لگنے کے بعد بھی وہ بردباری دکھاتے ہیں، کسی کے سامنے روتے نہیں ہیں، وہ اپنا بھاری بھرکم کھونے نہیں دیتے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں وراثت کے حق سے محروم رکھا ہے؟ آگے بات، کیا جاہلیت کا طرز عمل ہے؟ یہ تو جاہلیت کا تمہارا طرز عمل ہے، اور تم جاہلیت کے طرز عمل کو اختیار بھی کرنا چاہ رہے ہو، حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا تم ان باتوں سے واقف نہیں ہو؟ اور یہ حقیقت تو دوپہر کے سورج کی طرح آیا ہے کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ۔ اللہ کتنی بڑی بات شہزادی کونین نے کہہ دی۔ عزیزان بس میں اپنی بات کا یہی تمام کر رہا ہوں۔ اس خطبے کو انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ خطبہ اور جلدی تھوڑا سا وقت لے کر کے بیان کریں، لیکن کل بالکل 7 بجے شروع کریں تاکہ ہم تھوڑی دیر اور گفتگو کر سکیں۔ عزیزان محترم، چونکہ خطبہ جب تک ہم جانے نہ اور اس کے ترجمے سے واقف نہ ہو، تھوڑا سا صحیح واقفیت اگر ہے تو واقعی دلچسپی بھی ہو کہ ہم دوسرے کو کچھ بتا بھی سکتے ہیں خطبے کے بارے میں۔ اور یہ جو غلط فہمی کہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا باغ فدا کے لیے گئی، صرف وہی مقصد نہیں تھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، مقصد ولایت علی اور علی کی امامت، علی کا حق، ولایت علی۔ اب سوچیے عزیزان کتنا ظلم ہوا ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، بے انتہا ظلم۔ کل میں نے مصائب پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا فاطمہ نے کیسی التجا کی تھی جب ان ظالموں نے دروازے میں لکڑیاں جمع کر دی اور کہہ رہے تھے فاطمہ علی کو باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ یہ بات کہہ رہی تھی، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں پر حسن و حسین رہتے ہو؟ کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں پیغمبر سلام کرنے آتے ہو؟ عزیزان محترم، صبح و شام پیغمبر در فاطمہ پہ سلام کرنے آتے تھے۔ فاطمہ سب سے پہلے فاطمہ کو سلام، سب سے آخر بھی فاطمہ کو سلام ہوتا تھا۔ سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، سب سے آخر بھی فاطمہ سے ملتے تھے۔ اللہ اکبر، عظمت فاطمہ زہرا۔ اور یہ عظمت تو تمام مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ در فاطمہ کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں جو جاتا ہے سر جھکا کے جاتا ہے، حتیٰ ملائکہ بھی آتے ہیں تو بغیر اجازت کے نہیں جاتے، سردار ملائکہ بھی آتا ہے تو بغیر اجازت کے نہیں جاتا ہے۔ لیکن اللہ اللہ، یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے جنہوں نے در فاطمہ پہ لکڑیوں کو جمع کر دیا۔
ایسی لکڑی جمع کی ہے کہ جو دیر تک جلتی رہے اور جن کی لو بہت دیر تک ہو، جن کی تپش زیادہ ہو، اور اس کے بعد آگ لگا دی گئی فاطمہ دروازے کے پیچھے۔ یہ عزیزوں، ہر ماں کوشش کرتی، فطرت ہے، یہ فطری چیز ہے، دروازے کے پیچھے کھڑی ہوگی، کوشش کرے گی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ میں نے ایک کلپ دیکھی تھی چھوٹی سی، ایک پرندے کی، ایک پرندہ تھا جو گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے انڈے رکھے ہوئے تھے، آگ لگ گئی تھی چاروں طرف سے، لیکن ان انڈوں کی محبت میں پرندے کو میں نے دیکھا ہٹ نہیں رہا تھا، آگ لگ گئی۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کیا، آگ لگ گئی، پرندہ جل گیا لیکن چھوڑ کے نہیں گیا۔ اللہ جب پرندہ اتنا خیال کرتا ہے تو اب ذرا سوچیے فاطمہ اپنے بچوں کا کتنا خیال کر رہی ہوگی۔ کیا فاطمہ خیال نہیں کرے گی؟ یقیناً دروازے میں آ کے کھڑی ہو گئی، نام لے کر کے کہا باقاعدہ، میں ان لعینوں کا نام نہیں لینا چاہتا ممبر پہ، ایسے میں جس لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا۔ فاطمہ نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسن و حسین پیغمبر کی نشانی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا میرا بابا کاندھے میں بیٹھا کر کے بازار میں گھمایا کرتا تھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا میرا بابا اپنی زلفیں پکڑا کر کے ٹہلایا کرتا تھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا میرا بابا سجدے کو طول دیتا تھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا میرا بابا اپنے خطبے کو ترک کر کے حسین کو گود میں اٹھا لیتا تھا؟ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سکھائے تو یہ ہے بیٹھ کی معلوم ہے کیا جواب ملا؟ فاطمہ کوئی ہو ہم آگ لگا دیں گے، اور ان ظالموں نے آگ لگائی۔ فاطمہ التجا کرتی رہی لیکن ایک ظالم نے جلتے ہوئے دروازے پہ دھکا مارا، دروازہ جلتا ہوا فاطمہ کی اوپر گرا۔ فاطمہ نے آواز دی فضا میرا محسن، اے عزیزوں یہ کہہ کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ ظالم اسی دروازے کے اوپر سے گھر کے اندر چلے گئے۔ زینب ام کلثوم حسن حسین ابھی چھوٹے ہیں، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، فوراً بھاگے ہوئے آئے، آ کر کے جناب فضا کے ساتھ اسپا کے ساتھ فاطمہ کو دروازے کے نیچے سے نکالنے لگے۔ اب جو دروازے کے نیچے سے آپ سوچئے، ذرا تصور کریے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھلا اس چلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے کیسے فاطمہ کو نکال رہے ہوں گے؟ یہ خدا جانے، فاطمہ جانے، فاطمہ کے بچے جانے۔ لیکن اندر سے علی کو گرفتار کر دیا۔ یہ آواز فاطمہ کے کانوں میں آئی، فاطمہ نے پا کر کے علی کا دامن پکڑ لیا۔ اب جو پکڑنا تھا، معلوم ہے ظالموں نے کیا کیا؟ ایک دستہ تلوار کا مارا، فاطمہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ خدا ظالموں کے ہاتھوں کو توڑے۔ فاطمہ نے جملہ کہا، خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ابا الحسن کو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام الظالمين ينقلبون.